ہمارے وزیر خزانہ جو عرفان مولا ہیں اور ان کا ایک کیریئر ہے، وہ واشنگٹن گئے تھے، IMF سے ملاقاتیں ہوئی ہوں گی۔ وہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اگر اتنے بڑے عالمی بحران کے موقع پر بھی آپ IMF کی شرائط نرم نہیں کرا سکتے۔ کرونا کے موقع پر پوری دنیا نے جو IMF پروگرام میں تھے، پاکستان بھی اس میں شامل تھا، ہم نے سبسڈی دی نا 12 ہزار روپے، اور اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں تھا، بلکہ ہمارا جو تھا ادائیگیاں وغیرہ وہ بھی روکی گئیں۔ پروگرام جو تھا اس میں ہمیں کچھ ریلیف بھی ملا، تو ان کو ریلیف لینا چاہیے۔ اس سے بہتر موقع تو آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ٹارگیٹس جو ہیں ٹیکس اور ریونیو کے وہ برقرار رہتے ہیں یا اس میں اضافے کا مطالبہ ہوتا ہے اگلے بجٹ میں، اگر آپ جو سبسڈی ملنی چاہیے یا جو رعایت عام آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے وہ دے نہیں پاتے، تو پھر جو مذاکراتی ٹیم ہے اس پر سوال اٹھے گا کہ جی آپ اس موقع پر بھی قائل نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ اصل میں عوام کو بھی تو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے نا۔ جی، عوام کو اگر آپ بتائیں گے، اعتماد میں لیں گے کہ جناب ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے لیے اور ہمارے راستے کی مشکلات یہ ہیں، تو عوام کا جو دباؤ ہوگا وہ بھی IMF کو متاثر کرے گا، یا IMF سمجھے گی کہ ہاں جی اس ملک کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے اپنی ضد جاری رکھی۔ جی، ایک عوامی دباؤ جو ہوتا ہے وہ صرف ہماری اپنی حکومت کو متاثر نہیں کرتا، وہ عالمی اداروں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اگر صورتحال ہوئی تو پھر ہمارے جو ہے قرضے کیسے وصول ہوں گے۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم خود اپنے عوام کی رائے کو بھی اہمیت نہ دیں یا ان کی بات ہی نہ سنیں اور ان کو بھی سب اچھا کی رپورٹ دیتے رہیں کہ نہیں جی ہمارے عوام تو ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں اور اتنے بہترین ہیں، تابع دار قسم کے ہیں، اطاعت گزار قسم کے ہیں، کہ ہم پیٹرول 400 کر دیں تو بھی انہوں نے بولنا نہیں ہے، جی، ان کا ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے، ہم وصول کر سکتے ہیں، پھر تو ظاہر مشکل ہوگی۔ تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کو اس معاملے میں جس طرح پہلے قرض نہیں مل رہا تھا اور اسحاق ڈار صاحب ناکام ہو گئے تھے اور شہباز شریف صاحب نے خود مداخلت کی، چین نے اس معاملے میں ہمارا ساتھ دیا، سری لنکا کے صدر نے ان سے کہا کہ ہمارے والا حال نہیں ہونا چاہیے، امریکہ کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ مثبت اشارے ملے، تو شہباز شریف صاحب کو اس معاملے میں خود مداخلت کرنی چاہیے، خود رابطے کرنے چاہیے، خود قائل کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ وزیر خزانہ صاحب کوئی پولیٹیکل فگر تو نہیں ہے، جی، اس طرح سے تو ان کا کوئی سٹیک سیاسی کیپٹل تو ان کا کوئی نہیں ہے، سیاسی سٹیک تو ان کا کوئی نہیں ہے۔ جو بھگتنا ہوگا جن حالات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو شہباز شریف صاحب کو اور ان کی جماعت کو بھگتنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ میں وہ اگر تجارتی خسارے بھی بجائے آتا ہوں۔ ادھر بات کرنے کے عوام کو ہی قائل کرنے میں لگے رہیں کہ جی بس ٹھیک ہے برداشت کریں جو بھی ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے، تو یہ تو میں ناانصافی تجارتی ہوگی۔ خسارے بھی آتا ہوں۔ عوام کی طرف سے جو دباؤ بڑھانا ہوتا ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں نے بڑھانا ہوتا ہے۔ اس سارے ایشو میں، معیشت کے ایشو میں اپوزیشن کہاں ہے؟ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ اپوزیشن کم از کم معاملات کو اٹھائے تو صحیح۔ کس کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ، کس کی کوئی پریس کانفرنس؟ آپ کے علم میں اپوزیشن لیڈر اچھگزئی صاحب ہیں۔ نہیں، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے نہیں اٹھایا؟ نہیں، رپورٹ نہیں ہو رہا نا، کہاں اٹھایا ہے کوئی سٹیٹمنٹ؟ ریسنٹلی محمود اچھگزئی صاحب کی بتا دیں، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی بتا دیں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی بتا دیں، کس کی ہے؟ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ میں اس موضوع کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ کرتا ہوں۔ کیا شہباز شریف صاحب، کیا مسلم لیگ کو کچھ نہیں پتہ کہ عوام کے جذبات کیا ہیں؟ اس کے لیے عوام کو ترجمان کی ضرورت ہے۔ نہیں، ترجمان کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن کا رول کہاں پہ ہے؟ اس کا نقصان اپوزیشن کو ہو رہا ہے۔
یہ حکومت کو ہو رہا ہے. ہم تو حکومت کے ایک مداح کے طور پر یا حکومت کے ایک ہمدرد کے طور پر حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے اس کو لوز کر رہے ہیں. ارشاد صاحب ایک جانب کے پی میں جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی، کل وہ قلم چھوڑ ہڑتال پہ جا رہے ہیں، یہ وفاق کا رویہ درست نہیں ہے. دوسری جانب بائی اینڈ لارج پورے ملک کے جو مسائل ہیں، قومی اسمبلی میں بھی تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا. ان چیزوں کو میرا مقصد یہ ہے کہ عوام کے جذبات اگر حکومت نہیں سن رہی، رابطہ بھی نہیں کر رہی. پچھلے دنوں قومی اسمبلی کی کارروائی چل رہی تھی، چل رہی تھی نا. ایک قومی اسمبلی کا چینل ہے اور وہ پی ٹی وی اس کو براہ راست نشر کرتا ہے. آپ نے، میں نے تو نہیں سنی، ممکن ہے میری کم علمی ہو یا میں توجہ، آپ نے کسی اپوزیشن لیڈر کی تقریر سنی ہے؟ آپ کا خیال ہے وہ بولے نہیں ہوں گے؟ شاید صاحب وہاں سے رپورٹ نہ ہو، وہاں بیٹھے جرنلسٹ رپورٹ کر دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ مہنگائی کے ایشو پہ یہ کیوں نہیں بول رہے اپوزیشن والے؟ معیشت خراب ہے تو اس پہ کیوں نہیں نشاندہی کر رہے؟ جب وہ ان کی پریس کانفرنس، پہلے تو یہ آپ پورے تیقن سے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں بولے. نہیں بولے ہوتے تو سر باہر سے پتہ چل جاتا، سوشل میڈیا سے پتہ چل جاتا. کہاں سے؟ اڈیالہ جاتے ہیں وہاں کا تو پتہ چل جاتا ہے ہمیں بولیں. صحیح. اسمبلی میں بولیں تو نہیں پتہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ جو پیٹرول کی قیمت 400 ہے، اپوزیشن کی نااہلی کی وجہ سے ہے. نہیں، اپوزیشن کردار نہیں ادا کر رہی. نہیں کر نہیں، میں کہتا ہوں نااہلی ہوئی نا. میں تو نااہل کہہ رہا ہوں نا. آپ کہہ سکتے ہیں یہ اپوزیشن کی نااہلی کی وجہ سے ہے، اور عوام کی نااہلی بھی ہے کہ وہ اپوزیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ نہیں کر سکی. یہی ہو نا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں 100%. عوام کی نااہلی تو یہ بھی ہے کہ وہ حکومت کو بھی آگاہ نہیں کر سکی. لیکن اپوزیشن کی نااہلی یہ ہے کہ عوام کے جذبات حکومت کو پہنچا نہیں سکی. پہلے نمبر پہ یہ عوام اپوزیشن کی نااہلی ہے، دوسرے نمبر پہ یہ عوام کی نااہلی ہے، اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ ہم تو پہنچا رہے ہیں، میڈیا پہنچا رہا ہے کہ ہم پہنچا رہے ہیں. سن رہا ہے کوئی؟ جی. یہ شنید تو ہو رہی ہے ارشاد صاحب، پالیسیز تو بن رہی ہیں، سبسڈی تو دی گئی ہے، تو اسی پہ اعتراض آ رہا ہے نا. نہیں، مثلاً کیا شنید ہو رہی ہے کہ 400 پہ تو پیٹرول پہنچا ہوا ہے، اور کہاں لے جائیں گے؟ 140-45 پہ بھی گیا ہے پیٹرول جی، اور اس وقت 120 سے 150 کے درمیان رہا ہے. ابھی وہ پالیسیز تھی، پھر ہم ڈیفالٹ تک بھی پہنچے ہیں. 140 پہ تو نہیں گیا نا ابھی تک. اس پہ بعد پھر ڈیفالٹ کی نوبت تک بھی ہم آئے، پھر آئی ایم ایف کی منتیں کرنی پڑی. ابھی آپ نے کہا سری لنکا کے صدر کو ریکویسٹ کرنی پڑی، انہوں نے کہا. 23 میں ڈیفالٹ کرنے لگے تھے نا، 23 میں. یہ جب پی ڈی ایم کی ایک سال حکومت کر چکی تھی اپوزیشن، پی ڈی ایم اس وقت تک. ظاہر ہے وہ پچھلے قضیے بھی تو سمیٹ رہی تھی.